اور نتیجہ صاف ہے. کتنا بھی کوئی کہتا رہے کہ جہاد سے دعوت دی جائے، کافر متنفر ہوتے، جو کافر متنفر ہوتے اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کافروں کو راستے سے ہٹاؤ گے تو ایک عام کافر دین اسلام کے محاسن کو دیکھ کر اسلام، انہوں نے تو اسلام کے بارے میں جو کچھ ان کفار کو پڑھا رکھا ہے ان کے حکمرانوں نے اور بتا رکھا ہے. آپ کتنے بھی 32 کیا آپ کے 64 دانت ہو جائیں ہر آدمی کے اور سارے ان کے سامنے نکال کے آپ 24 گھنٹے مسکراتے رہیں، وہ پھر بھی یہی کہیں گے مسلمان درندے ہوتے ہیں. آپ جا کر ان کا نصاب تو دیکھیں وہ پڑھتے کیا ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مسکراہٹ سے صرف وہ سب کچھ دھل جائے گا، ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو راستے سے ہٹانا پڑتا ہے، بہت سے لوگوں کا تکبر توڑنا پڑتا ہے، بہت سے لوگوں کی قوت توڑنا پڑتی ہے. پھر جب عام لوگوں تک اسلام پہنچتا ہے وہ لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن مکہ والوں کو جو ایک چیز دکھائی وہ کیا تھی؟ صرف وہ میں آپ کو بتاؤں جو آج سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. قرآن بتاتا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. اور اسلام سے پیچھے کی ساری تاریخ خواہ وہ اساطیر کی شکل میں لکھی گواتی کہ جس نے جا کر کسی قوم کو فتح کیا اس نے اس قوم کی جان، مال، عزت، مقدسات، عبادت گاہیں کسی چیز کا خیال نہیں رکھا، بس سب کچھ تہہ تہہ کیا. اور خاص طور پہ کوئی ایسی قوم پر اگر گیا جس قوم نے اسی آدمی کو مارا، ستایا، اپنے علاقے سے نکالا، پھر اس قوم پر آ کر فاتح ہوا تو وہ قوم والے پہلے ہی اپنی فاتحہ پڑھ کے باہر کھڑے ہوتے تھے کہ آج بس کسی نے زندہ نہیں رہنا. ایسے لوگ جب فاتحین اپنے علاقوں میں داخل ہوتے تھے، کسی علاقوں میں لوگ اپنے گھروں کی عورتوں اور بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ فاتحین کے ہاتھ نہ لگیں. اسلام نے آج یہ اخلاق دکھایا کہ ایک قوم جسے آپ نے 13 سال تک مارا، مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دی، ستایا، قید کیا، ذلیل و رسوا کیا، سب کچھ کیا، آج فاتح بن کے آپ کے سر پر آ گئی اور اس نے آ کر اعلان کر دیا کہ تم سب معاف ہو. یہ فاتحانہ اخلاق وہ اخلاق ہیں جو اسلام کے دی. یہ جو بزدلانہ یا مظلومانہ اخلاق ہوتے ہیں، اگر یہ اخلاق لوگوں کے ذہنوں پر اثر کر رہے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مار کھانے سے متاثر ہو کر کافر مسلمان ہو جاتے کہ دیکھو یار کتنا اچھا آدمی، ہم اس کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آگے سے جواب بھی نہیں دیتا. لیکن اس چیز نے تو ان کے کفر کو بڑھایا. ابو جہل کیا کہتا تھا؟ اے محمد اگر تمہارا دین حق ہے، اور غزوہ بدر کے دن اس نے بیت اللہ میں جا کر پردہ پکڑ کے اللہ کو یہ کہا کہ یا اللہ اگر وہ دین حق ہے جو آپ نے محمد کو دیا تو پھر آپ اس کو غالب کیجئے، جو حق پر ہو اس کو غالب رہنا چاہیے. یہی ایک شیطان اس کے دماغ میں تھا اور ہر مشرک کے دماغ میں تھا کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہے تو یہ مار کیوں کھاتے ہیں، اگر مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہے تو یہ گلیوں میں گھسیٹے کیوں جاتے ہیں. ان کو اوپر ہونا چاہیے، ہمیں یہاں جو اللہ کی نہیں مانتے ہمیں زنجیروں میں جکڑا ہوا اور ہمیں یہاں مار کھانا چاہیے. اسی خناس نے ان کو کفر پر رکھا ہوا تھا. بدر کے دن وہ خناس نکالا گیا اور فتح مکہ کے دن پوری طرح نکال دیا گیا کہ اب بتاؤ کہاں جاؤ گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو وہاں پر کھڑے ہو کے معاف کیا. اس اخلاق نے جو تلوار ہاتھ میں لے کر آپ نے اخلاق دکھائے، ایک دن میں 4,000 لوگوں کے ایمان کا راستہ کھول دیا. اور جو آپ نے مارے کھا کر اخلاق دکھائے، 13 سال میں چند سو لوگ بھی مسلمان نہ ہوئے. مسلمانوں کو ابھی بھی یہ سوال دنیا کا سب سے بڑا الجبرے کا مشکل ترین سوال بن کے کھڑا ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا یا تلوار سے. کسی بے وقوف ترین، پاگل ترین اور جو ہے وہ کسی گندے کافر نے، جانور نے یہ بات منہ سے نکال کے یہ سوال مسلمانوں کو پکڑا دیا کہ بتاؤ اسلام اخلاق سے پھیلا یا تلوار. ساری امت اسی کا جواب ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے. اسلام ان اخلاق سے پھیلا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. یہ بات پکی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں میرا اخلاق کیا، یہ بات پکی ہوگی؟ بتائیے. جو حضور خود فرمائیں گے کہ یہ میرا اخلاق ہے وہی بات پکی ہوگی. سیرت کی کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، سیرت کے ایک بالکل ہی منفرد موضوع پر لاجواب کتاب ہے. قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے فقہ مالکی کے، انہوں نے لکھی. اس میں سیرت کے واقعات نہیں ہیں جیسے سیرت کی عام کتابوں میں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے وفات تک کے واقعے، وہ اس میں نہیں. اس کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت نبی ہونے کے امت پر کیا کیا حقوق ہیں اور کیا کیا امت کی ذمہ داریاں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عزت کرے، کیسی محبت رکھے، کیسا اتباع کرے، یہ چیز اس میں بتائی گئی. اس میں ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی سیرت کے بارے میں آگاہ فرمائیے، آپ کی سیرت کیا ہے. حضور نے 15 چیزیں بیان فرمائیں.
اگر وہ کتاب مجھے یہاں دستیاب ہوتی تو میں آپ کو پوری 15 چیزیں پڑھ کے سنا تھا، لیکن وہ کتاب نہیں ملی، آج بھی کوشش کی تھی۔ اس روایت کے آپ اس میں دیکھ لیجئے گا، اس کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر یہ روایت ہے۔ اور جامعہ طیبہ جو مدینہ منورہ مدینہ یونیورسٹی ہے، اس کے ایک بہت بڑے عالم محدث، انہوں نے اس پر تحقیقی مقالہ لکھا صرف اسی روایت پر، تقریباً 200 صفحات سے زیادہ کا مقالہ ہے۔ میں نے وہاں مدینہ یونیورسٹی مسجد نبوی شریف کے اندر جو لائبریری ہے وہاں پر وہ کتاب دیکھی، وہ انہوں نے اسی موضوع پر لکھا کہ اس روایت میں جو 15 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بیان فرمائی، یہ صحاح کی کتابوں میں یکجا کہیں نہیں ہے اس طرح، لیکن الگ الگ ہیں۔ کسی کتاب میں ایک حصہ ہے، کسی کتاب میں 2 ہیں، کسی میں 3 ہیں، 4 ہیں، لیکن یہ ثابت کیا کہ یہ ساری 15 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ نے اپنے بارے میں یہ فرمائی۔ اس روایت کے آخری الفاظ کیا ہیں، ذرا دل تھام کے سنیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ان لوگوں کو سنانے کے لیے، بتانے کے لیے جو دن رات اخلاق اور جہاد کو الگ الگ کر کے لوگوں کا دماغ خراب کرتے رہتے ہیں کہ جہاد اخلاق سے منافی چیز ہے اور اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا ہے، اور جہاد میں تلوار ہے اور فلاں فلاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والجہاد خلقی، میرا اخلاق میرا جہاد ہے۔ پھر اس لفظ کو یاد کیجئے، کیا فرمایا؟ والجہاد خلقی، جہاد میرا اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور ادھر مسلمان دن رات اس بات میں لگے ہوئے کہ اخلاق اور تلوار کو الگ الگ کر کے دکھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے میرا اخلاق ہے ہی جہاد، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق ہے جب آپ نے دنیا کو دکھایا، لوگ ماننے پر مجبور ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حق دین لائے۔ ایک کافر مسلمان کی آنکھوں کے سامنے 2 مسلمانوں کو قتل کر چکا، 2 صحابہ کو شہید کر چکا، پھر وہ خود اس مسلمان سے لڑ رہا ہے، اور اتنی دیر تک لڑ رہا ہے تو پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کو قتل کروں، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ تلوار چھوٹ گئی، وہ صحابی سر پہ چڑھے اور انہیں تلوار رکھی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صحابی نے ہاتھ نہیں روکا، مار دیا۔ صحابی کون ہے؟ جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت پر صحابہ کرام کو رشک آتا ہے کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ بھی اس طرح محبت ہوتی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا پتہ چلا، فرمایا اسامہ اگر اللہ نے قیامت کے دن اس بات پر پکڑ لیا میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا کہ ایک کافر کو تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے میری آنکھوں کے سامنے 2 مسلمانوں کو شہید کیا، اور پھر وہ مجھے مارنے کی آخری حد تک کوشش کرتا رہا، جب وہ عاجز ہو گیا، اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں رہی، اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ حضور میں تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ دنیا کو یہ اخلاق کس نے دکھائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی دنیا میں فاتح، کوئی دنیا میں قائد ایسا گزرا ہے جو اپنی قوم کے سب سے محبوب ترین بندے کو اپنے ایک دشمن کے بارے میں یہ کہ جب اس نے میرا کلمہ پڑھ لیا تم نے مارا، اب اللہ تمہیں اس بات پر معاف کرے یا سزا دے، میرا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق ہے کہ کافر بھی ماننے پر مجبور ہیں کہ ان سے زیادہ بااخلاق آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اخلاق ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ابو سفیان کا گھر جو پہلے دن سے اسلام کے خلاف سازشوں کا، شرارتوں کا مرکز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش وہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی تہمتیں لگانے کی سازش وہیں ہو رہی ہے، بدر کا لشکر اسی گھر میں بن رہا ہے، احد کا لشکر اسی گھر میں تیار ہو رہا ہے، مال وہی شخص کما کما کے لا رہا ہے، کفار کے خزانے کو مضبوط کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی ہو۔ 4 بڑی عظیم جنگوں میں وہ کفار کے لشکر کی قیادت کر کے جا کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر فرما رہے ہیں آج جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ میری طرف سے معاف ہے۔ ابو سفیان کو آج سمجھ میں آیا کہ محمد الرسول اللہ کا دین ذاتیات پر مبنی نہیں ہے، یہ واقعی حق دین ہے کہ یہ غالب ہو کر بھی اپنا قابو نہیں کھو رہا کہ یہ ابو سفیان تو وہی آدمی ہے جو مجھے اتنا ستاتا تھا۔ مسلمانوں کو سب سے پہلے حکم یہی ہوتا کہ جا کے اس کو تو مار دو جہاں بھی ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے گھر کے بارے میں فرمایا ابو سفیان خود بھی معاف ہے، ان کے گھر میں جو شخص چلا جائے وہ بھی معاف ہے۔ اب ابو سفیان جا رہے ہیں، دشمن جو اسلام کو مٹانے کے لیے 4 بار مکہ سے مدینہ سفر کر کے گئے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف لڑائی کا سب سے بڑا لشکر بنایا، وہ جا رہے ہیں کہ آپ نے میرے گھر میں آنے والے لوگوں کو معاف کیا، میرا گھر تو بہت چھوٹا سا ہے، آپ اپنی مہربانی میں وسعت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشرک بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ معاف ہے۔ ایسا کوئی اور کر کے دکھائے گا دنیا کو؟ تو پھر کافر یہ مانے کہ ہاں یہ وہ دین ہے جس کو ماننا چاہیے، اس کے علاوہ۔ اور آپ نے آج
آپشن بھی ان کے سامنے کوئی نہیں رکھا ہوا. اللہ نے کہا ان کے لیے جزیے کی بھی وہ نہیں ہے، مہلت نہیں ہے. یہ مشرکین مکہ یا تو مسلمان ہو یا مار دیے جائیں گے. تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ ان چیزوں کو یا تو تاریخ سے مٹا دیجئے، معاف کر دیجئے، تاکہ مسلمانوں کو یہ پڑھنے پڑھانے والا کوئی نہ رہے، اور مسلمانوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ جہاد کے بغیر جو دعوت ہو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، جو دعوت جہاد کے ساتھ ہو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. دنیا کی ساری تاریخ مٹانا تو کسی کے بس میں بات نہیں. تو پھر اچھی عقل مندی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنا نام تاریخ میں کسی اچھی جگہ پہ لکھوا لیا جائے. آپ پچھلی تاریخ کو تو مٹا نہیں سکتے، اور اپنا نام بھی تاریخ کے ان لوگوں میں لکھوا رہے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں گالی بنا دیا. جہاد سے بہانے کرنے والے لوگ، جہاد سے جان چھڑانے والے لوگ، جہاد کے بارے میں الٹی سیدھی تعویلات کرنے والے لوگ. آپ پڑھیے تو صحیح، آگے دیکھتے جائیے قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں کیا کیا کہا. آپ ان میں اپنا نام لکھوانے پر خوش ہو رہے ہیں. یہ ہے اس آیت کا خلاصہ.